الكتاب لا ريب فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم روایت اللہ تبارک وتعالی الصوم لي وانا اجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم النار ولو بشق تمرة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بابا واقع نامدار بابا پر جھوم جھوم کر درود شریف کا حجر دیجیے. السلام علیکم یا رسول اللہ وصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا زينة عرش الله. معزز حاضرین، حمد و ثناء کے بعد جو میں نے کلام الہی کی مختصر کلمات طیبات کلام الہی کی ابتدا سے پڑھیں، دو مختصر حدیثیں عرض کی ہیں. اس سے پہلے کہ ان کے متعلق عرض کروں جو کچھ میرے ذہن و فہم میں آئے وہ وضاحت کروں، یاد کر دینا اور بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ اب یہ چوتھا جمعہ ہے. رمضان سے چوتھا جمعہ ہے. یہ جمعہ شریف رمضان شریف کا چوتھا جمعہ ہے. ایام میں جمعہ کا دن تمام ایام کا سردار ہے. بالخصوص یہ جمعہ کا دن جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی قیمت ہے خدا رسول کی بارگاہ. اور جمعہ وہ دن ہیں جو مسلمانوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑا اس کو سمجھ کے اور اپنے لیے دن رسول سے منتخب کرایا. یہودیوں کا ہفتہ تھا، نصارہ کا اتوار تھا. ایک دن مسلمانوں کا بھی چاہیے تھا کہ جس میں یہ اپنے معافی ضمیر کو سکون قلب سے بیٹھ کے سن سکیں اور آگے اپنے مسلمان بھائیوں کی سنوائی کر سکیں. یہ دن اس لیے اللہ نے عطا فرمایا اور حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے پھر اس کی وضاحت فرما دی. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. میرے بندو جب جمعے کے دن تمہیں ندا دی جائے، جب ہو جائے ندا سنوا اذا نودی للصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو میرے بندو پھر دوڑ پڑو نماز کی طرف اور بیع کو چھوڑ دو، بیع فروخت چھوڑ دو. اب بیع فروخت کوئی حکم بھی جب آتا ہے، کوئی چیز بھی آتی ہے تو اس کی جو صفت غالبہ ہوتی ہے نا اس کی نسبت سے وہ چیز موسوم ہو جاتی ہے. بیع فروخت کا زور تھا، اس میں تمام چیزیں آ گئیں. کوئی ملازم ہے، کوئی ہر جوت رہا ہے، کوئی اور مشاغل. یعنی بیع فروخت کا اس نام سے تمام مشاغل آ گئے کہ جتنے بھی تمہارے مشاغل ہیں وہ سب کو ترک کر دو اور ان کو پسے پشت ڈال دو اور مسجد میں آ جاؤ. اب یہ بات بھی بیع شرع کا ذکر کیوں آیا؟ اصل میں بات ہے کہ دور دور سے دیہات سے بھی تو لوگ آتے، دیہات سے جب لوگ آتے تھے تو اپنے اپنے کوئی ساگ لا رہا ہے، کوئی لا رہا ہے، کوئی ناج لا رہا ہے، کوئی لاتا تھا کہ بھائی جمعہ بھی پڑھیں گے اور بازار بھی بیچ بھی آئیں گے اور اپنے ہفتے بھر کا سودا سود بھی لے آئیں گے. تو بازار میں گہما گہمی رونق ہوتی تھی لین دین. تو فرمایا اس لیے وہ بیع کا ذکر آ گیا ہے، وہ بیع کرو اور جمعہ کا ٹائم آ جاتا آ جاؤ.
تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اور میرے نبی پاک کے پروان، میں نے اب اس میں زیادہ قرآن پڑھا جائے، ذکر الہی کیا جائے، یاد الہی کی جائے. ابھی یہ اسی کے کرش میں تو ہے، گھر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. آپ کے اندر کی ذوق ہے، نورانیت ہے، روحانیت ہے، غیبت بند، چغلی بند، تمام چیزیں بند، اور اپنے خدا کے ساتھ آپ لوگوں نے لو لگا رکھی ہے رمضان شریف. اور اگر رمضان میں ہوتے ہوئے بھی یہی باتیں رہیں، نبی پاک نے فرمایا پھر خدا بند تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے تمہارے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانے پینے سے تو بھوکے ہو صبح سے شام تک، روزہ تو وہی ہے جو صحیح ہے. تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت. ہدایت تو ان کے لیے ہونی چاہیے جو گمراہ تھے، جو متقی نہیں تھے، لیکن متقیوں کا اس لیے آیا کہ جو ایسا کلام ہے جو متقیوں کا بھی رہنما ہے تو غیر متقی کس کھاتے میں ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ متقی ہی اس کی صحیح کر سکتے ہیں. تیسری یہ بات کہ تقویٰ کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، آگے گئے پھر اور منزل اور منزل اور منزل، جتنا بڑھتا چلا گیا جتنا بڑھتا چلا گیا وہ ہدایت کے درجات اس کی انتہا نہیں ہے. کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے ہدی للمتقین کہ یہ رہنما ہے. اب راہ کس کا دکھا رہے ہیں؟ خدا کا. تو خدا کہاں ملے گا؟ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، جتنے جاؤ گے بڑھتے بڑھتے چلے جائیں گے متقین. تو تقوی کی انتہا نہیں، پر ایک سے ایک بھری سے بھری ہوئی ہے. لہذا اس لیے فرمایا ہدی للمتقین کہ یہ متقیوں کے لیے قرآن ہدایت. میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، قرآن پاک یہ وہ اسرار، وہ راز، وہ بھید، وہ حقائق، وہ حکمتیں، وہ خوبیاں، وہ نعمتیں، وہ برکتیں اس کلام پاک کے اندر ہیں جو کہیں دنیا میں کہیں نصیب نہیں ہیں. جو بھی ہیں وہ اسی میں. اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالی خود ارشاد فرمایا آگے جا کے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چیز خشک نہیں، کوئی چیز تر نہیں، مگر وہ کیا کس میں ہے؟ اس روشن کتاب میں. دوسری مقام پہ فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب سے کوئی چیز اٹھا نہیں رکھی، جو کچھ ہے اسی میں، جو کچھ ہے اسی میں ہے. حضرت حیدر کرانی نے ایک بات کہی کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، جمیع العلم فی القرآن لیکن کہ تمام علوم اس قرآن میں ہیں. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لیکن لوگوں کی سمجھیں اس سے قاصر ہیں، اسے سمجھ نہیں سکتی، ورنہ جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن میں ہی ہیں. اسی لیے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن میں سے اس کو ڈھونڈ سکتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. یہ کلام الہی ان برکات کا حامل ہے، ان اسرار کا حامل ہے کہ جن پر کسی نے ایک حرف پر بھی عمل کر لیا تو وہ خدا رسیدہ ہو گیا. وہ پھر عمل جو عمل کرنے والے ہیں عمل کرتے ہیں اور خدا کے ایسے بندے ہوئے ہیں اور وہ حضور کے غلاموں میں ہوئے ہیں. میرے آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میرے نبی پاک کے امتیوں، بات یہ ہے یہاں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں، اس کے سمجھانے کے لیے کوئی رہنما کی ضروری ہے، اور وہ مخفی ہے. ایران کا ایک بادشاہ کا لڑکا شہزادہ
انہیں ایک مصرع کہا، اور اس نے کہا کہ درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، در کا معنی لال، در کا معنی ہیرا، کہ ایسا موتی ایسا ہیرا بہت کم دیکھا ہوگا جو ابلک ہو۔ ابلک کا معنی سیاہ سفید۔ شہزادے نے بہت کوشش کی، یہ اس کی زبان سے بے ساختہ، یہ شعر کا مصرع نکل تو گیا لیکن اگلا مصرع نہیں جم رہا تھا، اسے نہیں لگ رہا تھا۔ بڑے بڑے شعراء کو اس نے کہا کہ کوئی یہ مصرع لگا دے تو اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ شعراء نے جتن لگا لیا، زور لگا لیا، اس کا دوسرا مصرع نہیں لگا سکے۔ اس کا سمجھ گئے مطلب؟ اس نے کہا کہ درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، کہ ایسا موتی جو کالا اور سفید ہو، جس کو ڈب کھڑاپا بھی کہہ رہے تھے پنجابی میں، وہ بہت نہیں ہے موجود۔ کوئی اب اس پہ مصرع لگانا تھا تو ایک دن زیب النساء سرما لگا رہی تھی۔ زیب النساء بڑی شاعرہ تھی، عالمگیر بادشاہ کی بیٹی تھی۔ وہ شعرا تو جب تھا سرما لگا رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو گئے، اور آنکھوں میں آنسو گئے تو اس نے دیکھا تو چونکہ وہ سرمے کی سیاہی اور آنسو کا پانی وہ سفید اور کالا تھا رنگ، جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ اس نے وہ مصرع جما دیا کہ درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتانے سرما آلود، مگر اشک بتانے سرما آلود۔ بت کہتے ہیں معشوق کو، وہ سرما آلود جو سرمے سے نبلا ہوا ہو، جو سرمے میں ملوث ہو۔ عشق کا معنی ہے آنسو۔ کہا کہ ڈب کھڑپا کالا اور سفید واقعی موتی کسی کے دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن کسی محبوب کی آنکھ کا آنسو جو ہے اس میں سرما ملا ہوا ہو تو وہ اس موتی کی مثل ہے، وہ بھی ہیرا ہی موتی۔ بھئی یہ مصرع بھیج دیا ادھر، شہزادہ اشترو، واہ، اتنے شعراء نے زور لگایا اور مصرع کسی سے موضوع نہیں ہوا۔ اور یہ کس نے؟ اس نے فٹ بادشاہ کو لکھا گیا، بادشاہ ٹھیک ہے اس شاعر کو ہمارے پاس بھیجو، اس شاعر کو ہمارے پاس بھیجو، ہم اس کو انعام دیں گے۔ بادشاہ نے بیٹی کو کہا لے اور مصرع کر لے موضوع، تو آپ کو طرف کیا ہے، کہنے لگی ابا جی بھی کہنا ہمیں اس کا جواب دیتی۔ تو زیب النساء کا تخلص تھا مخفی، یہ اپنا مخفی تخلص لگاتی تھی جس شاعروں کا ہوتا ہے۔ تو وہ آگے پھر وہ ایک مصرع لکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگے گل، در سخن مخفی، میں یہ فارسی ہے لیکن اس کا ترجمہ تمہیں سناتا ہوں۔ فارسی تو کون بلدے بولتے ہیں لوگ، پرانے لوگوں کو یاد ہے۔ کہتی ہے کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگے گل، کہا میں تو ایک مخفی ایسے پوشیدہ ہوں، اپنی باتوں میں ایسے پوشیدہ ہوں۔ ہاں پہلے ایک اور مصرع ہے، پہلے شعر، دوسرا شعر اور ہے، وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ شعر کس نے لگایا ہے؟ پہلے تو اپنا تعارف کراتی ہے کہ بلبل از گل بگذرد گر در چمن بیند مرا، خوبصورت بہت زیادہ تھی، جوان بھی تھی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور پرہیزگار اور متقی بھی بڑی تھی۔ ہاں، اور جو پرہیزگاری ہو عورت میں اور پھر خوبصورت بھی ہو تو وہ تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ بلبل از گل بگذرد گر در چمن بیند مرا، چمن میں پھلواری ہوتی ہے، چمن میں پھول ہوتے ہیں۔ کہا کہ بلبل از گل بگذرد گر در چمن بیند مرا، بت پرستی کے کنت گر برہمن بیند مرا،
وہ شعروں میں کہتی ہے کہ اگر میں وہ ہوں، اگر میں چمن میں آ جاؤں، پھلواری میں آ جاؤں، باغ جہاں پھول لگے ہوں وہاں اگر میں آ جاؤں تو بلبل پھول کی عاشق ہوتی ہے، بلبل بھی مجھے دیکھ کے پھول کے عشق کو ترک کر دے، پھول کو چھوڑ دے جو بلبل پھول ہی ڈھونڈتی ہے اور اس کی عاشق ہے، اگر میں وہاں آ جاؤں تو بلبل از گل بگذرد در در چمن بیند مرا، اگر وہ گلزار کے اندر، چمن کے اندر مجھے بلبل دیکھ لے تو پھولوں کو چھوڑ دے، پھولوں کے عشق کو ختم کر دے اور میرے عشق میں مبتلا ہو جائے، اور اگر میں بت خانے میں چلی جاؤں اور برہمن بت کے سامنے جھکا ہوا ہو، بت پرستی کے کنت گر برہمن بیند مرا، برہمن ہندوؤں کہتے ہیں، یہ برہمن جو بت پرستی کے بتوں کو پوچھتے ہیں، پتھروں کو پوچھتے ہیں، یہ وہ ہے بت پرستی، یعنی وہ بت پرستی کو چھوڑ دے جن کو انہوں نے اپنا الہ بنایا ہوا، باطل خداؤں کو وہ ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اگر میں وہاں چلی جاؤں تو بت خانے میں برہمن بت پرستی چھوڑ دے اور میری طرف دھیان کرے، وہ اس نے کہا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، در چمن در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، کہ میں اپنے کلام میں مخفی ہوں، میں اپنی باتوں میں پوشیدہ ہوں، میں اپنے کلام میں در سخن مخفی منم، میں اپنے سخن اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں۔ کیسے پوشیدہ ہے؟ چون بوئے گل در برگ گل، جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پتی میں ہے، پوشیدہ نظر نہیں آتی، ایسے میں اپنے کلام میں نظر آتی ہوں، ویسے نہیں نظر آتی۔ اور ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، جو مجھے دیکھنا چاہے تو مجھے میرے کلام میں تلاش کرے، ویسے مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں اس نے یہ اشارہ کیا کہ میں باپ پردہ نہیں ہو سکتی، میں با پردہ ہوں۔ جب یہ شعر گئے اس کے بعد تو شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی مرد نہیں ہے شاعر، یہ کوئی عورت شاعر ہے۔ اس نے گویا یہ بات بتائی کہ میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں، تو جو مجھے دیکھے، کہاں دیکھے؟ بولو، میرے کلام کو پڑھے اور میرا پتہ وہاں سے دے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں نے یہ واقعہ تمہیں کیوں سنایا؟ کیوں زیب النساء کہتی ہے میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ اور میرے بندوں اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کے جلووں میں دیکھو۔ اللہ مرحومی نے کہا کہ چیست کنہ اے کلام حق شناس، چیست کنہ اے کلام حق شناس، رہنمائے حق بیایت بناس، رونمائے رب ناس آمد بناس، چیز قرآن اے کلام حق شناس، رہنمائے رب ناس آمد بناس۔ کہا کہ قرآن کیا ہے؟ اے کلام حق کے پہچاننے والے ذرا یہ دیکھ، یہ قرآن چیز کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کرتا اپنے بندوں کی، اب اس کے بندوں کی طرف ہی آیا ہے، لیکن بندوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو اس میں سے پہچانے، اس میں اللہ ہو کہ اس میں سے پہچانے، اس کلام میں سے پہچانے۔ تو پھر یہ تو پھر کسی کا حصہ ہے، لیکن ان کی نقل تو کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ یہاں مجھے جو قرآن پاک پڑھتے میرے آقا کے غلاموں، یہ بات میں سمجھ رہے ہو؟ بات کوئی فارسی کا ترجمہ بھی کرتے ہیں جو نہ سمجھ میں آتی ہو تو اور توجہ سے سننا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں بات کو ذرا توجہ سے سننا، کیونکہ اس میں
توجہ ضروری ہے. جب بھی تقریر سنی جائے ہما تن گوش بن جانا چاہیے. ہما تن آئے آئے وہاں علامہ رومی کیسے کیسے معرفت کے گوہر آئے نایاب لٹائے. علامہ رومی فرماتے ہیں کوئی صوفی کہیں جا رہا تھا سفر میں, اس کے پاس گدھا تھا. کوئی صوفی کہیں جا رہا تھا تو اس کے پاس گدھا تھا. رات کو ایک خانقاہ آئی سامنے, وہ رات کو خانقاہ میں ٹھہر گیا. تو وہاں کوئی صوفیہ کا گروہ رہتا تھا, تو تھے ایسے ہی منگل گوشتی مشہور تھے. اب جناب وہ کئی دن سے بھوکے تھے. اس نے کہا بھائی مجھے رات یہاں تمہارے پاس گزارنی ہے. سمجھ رہے ہو, کوئی صوفی منش آدمی تھا, اس کے پاس گدھا تھا, سفر میں تھا, راستے میں اس کو رات ہو گئی, اس نے ٹھہرنا تھا. اب جناب وہ خانقاہ آئی تو وہاں بہت سے لوگ تھے, بہت سے بلگر بہت سے لوگ تھے. میں مجھے یہاں کہنا بھائی رہو بھائی, گدھا باندھے بھائی, گدھا لوگ کے باندھ رکھتی. خیر شام رات تو ہو گئی تھی, وہ بھوکے پیاسے تھے. انہوں نے آنکھ بچا کے اس کے گدھے کو بازار میں جا کے بیچ دیا, اور بازار میں بیچ کے اور جناب جو پیسے آئے اس میں, تو اس کے بعد کباب گوشت رب جو روٹی اڑی ہے جس کو بھی کھایا آپ بھی کھا کھوں, تو پھر کموال کو بلا لیا کہ چلو ویش کریں گے. اب کموالی شروع ہوئی, اور اب کموال کو کہا کہ تو یہ مصرع تو بول. ہاں کہ خر برفتو کتنے دن سے بھوکے تھے, ان کی عیش ہو گئی, آپ جناب جھوم رہے ہیں اور یہ بھی جھوم رہا ہے, یہ بھی اس کو یہ بھی جلدی ڈال رہا ہے, اس کو بھی وجہ تاری ہے ان کو بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خر برف تو جو پڑے گا خر برف تو. اس کا معنی بتا دوں پہلے تمہیں, پھر تمہیں ذوق آئے گا. یعنی اس کا معنی ہے کہ خر برف تو گدھا گیا تو کھوتا گیا. اب وہ تو وہ مصرع پڑھ رہے, وہ بھی جلدی ڈالے, وہ یہ بھی جلدی ڈالے. خر برف تو یہ بھی ماؤں سے بھی زیادہ جا. اب ساری رات صبح اٹھا, اچھا کیا میں نے جی جانا ہے. اچھا آپ نے جانا ہے تو ہاں کہ وہ کہاں گئی وہ جو آدمی جس نے اس کا گدھا باندھا تھا. اس نے کہا جناب میرا گدھا بھی. کون سا گدھا جی؟ بھائی میں آپ کو رات کہا تھا نا یہ گدھا, تو آپ لوگ کہتے تھے باندھ دو. اجی کہ تو حضرت تو میں تو آپ کو بتانے کئی دفعہ آیا تھا کہ آپ کا گدھا گیا, تو آپ تو خر برف تو جب وہ کہہ رہے تھے خر برف تو گدھا گیا تو آپ بھی کہہ رہے گے خر برف تو میں تو یہ سمجھا کہ آپ صاحب کشف ہیں, آپ صاحب کشف ہیں, جو آپ کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کا گدھا گیا. آپ بھی تو یہی پڑھ رہے تھے کہ خر برف تو میں تو یہ سمجھ کے میں تو کئی آوازیں تھی, لیکن آپ تو مستی میں تھے. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ حضرت بھی جو جھوم رہے ہیں جلدی ڈال رہے ہیں, ان کو کشف ہو گیا, پتا چل گیا کہ میرا گدھا گیا. یہ تو میں لکھ کے ٹھیک ہوئی بات تسلی کے ساتھ کہا خر برف تو میں یہ سمجھا کہ آپ کو پتا چل گیا. آئے ہائے اللہ. اب وہ یہی رہے کہ گدھا گیا, یہ ان کے اس کو اور کوئی پتہ نہیں, یہ تو ان کے پیچھے لگ کے, اور اب جب وہ جھوم رہے تو یہ بھی گھوم رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اس نے اس کو پتا, میں سمجھ رہا تھا آپ کو پتا ہے. اللہ ایک وہ لکھا آپ اس کا لکھا کہ تقلید برباد تقلید برباد داد کے دوست لعنت تقلید باد کے دوست لعنت بنی تقلید باد قلب را شاہ کہ مخلوق کو ان کی دیا. اب 200 نام تقلید پر جیسی تھی, بس تحقیق تو اس نے کی نہیں کہ یہ
چاہیے تھا تحقیق کرنا یہ کون ہے، یہ ملنگ ہے، یہ اللہ والے کون ہے، اور میرا گدھا کہاں گیا؟ ارے ایسے 200 لعنت ایسی کرنے والوں پر، یعنی کے غلاموں، ہمیشہ جو چیز ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کانوں سے سننا چاہیے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا جب تکلیف برباد تکلیف برباد کے دو لاکھ تکلیف بات تکلیف کل شان کہا دوست یزید کی تحقیق کی نہیں کہ یہ اس کو چاہیے تھا تحقیق کر لیتا یہ کون ہے، یہ ملنگ ہے، یہ اللہ والے کون ہے، اور میرا گدھا۔ ارے ایسے 200 لعنت ایسی پر، یعنی نبی کے غلاموں، ہمیشہ جو چیز ہونی چاہیے، کانوں سننا چاہیے۔ ہم سن پوچھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا جب بتاتے ہیں کہ مولوی نے یہ کہا، بھائی تم کہاں تھے؟ گوش دل بھائی سرور گوش گر بھی جا نظارت ہے سرور کہ یہ واضح نصیحت کی باتیں دل کے کانوں سے سننی چاہیے، جہاں مٹی کے کان نہیں رکھتے۔ تم نے سنا کہ نہیں، لوگ تو ہوئے تو تکلیف کیوں کی؟ ادھر بھی اس کو ذرا واقع کو لاؤ۔ میرے نبی کے غلاموں کان رکھا کرو، سن کے پھر کی بات کا تجزیہ کیا کرو، اور ہم عالم ہیں، ہم جو علماء کرام ہیں ہمارا حق بنتا ہے تمہاری رہنمائی کریں، تم ہو ہمارے ہو ہمارے محترم ہو، تمہیں سمجھانا ہمارا۔ میں کلام الہی کے متعلق عرض کر رہا تھا، ذرا غور فرماؤ۔ حضرت غوث علی پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بھوپال جانا ہوا، بھوپال میرا جانا ہوا تو وہاں قاری عبید اللہ رحمت اللہ علیہ کون تھے بولو؟ قاری نامی کام میں اپنے زمانے کے قاری عبید اللہ مشہور تھے، لالا قاری لالا۔ کہا میں نے ان کے پاس بیٹھا پڑے کچھ آپ کو قرآن سنا دوں۔ پانی پتی اپنے تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں پڑھنا قاریوں کا تو ایک انداز ہے، اور تو ہنس کے فرماتے نہیں، تمہارے لیے یہی لیتے ہیں، تمہارے لیے یہی لیتے ہیں، سادہ پڑھو۔ آخر کلام ہی کہا بھائی، لیکن بدل گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے کچھ ایسی بات ہے تو آپ نے کوئی قاری دیکھا؟ قاری عبید اللہ کے نامی کامی قاری رحمت اللہ، قاری عبید اللہ حضرت شاہ غوث علی پانی پر کیا حضور آپ نے کوئی دیکھا قرآن کا؟ کہا ہاں ہم ایک تو وہ جو گئے راستے میں ایک گاؤں آیا، اس گاؤں میں ہم رات کو ٹھہرے، ہم نے پوچھا جو نگر ہوتی ہے وہ تو اسی میں کوئی کائی میں مگن، کوئی کائی میں مگن، ہماری جگہ تو یہ کل عالم تو عالم پوچھے گا، پہلوان پوچھے گا، کاروباری کے بارے پوچھے گا۔ میں نے پوچھا یہ آپ کو قاری ہیں؟ وہ دیہات کے لوگ تو میری قاری والی تو ہم جانتے نہیں، ایک نابینا حافظ ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ میں ان کے پاس گیا تو وہاں جب پہنچے تو بچے قاری صاحب حجرے میں بیٹھے ہیں، بچے باہر بیٹھے ہیں، ایک ایک بچہ سبق سنانے جا رہا ہے۔ تو بچے آ رہے ہیں سنا کے، ایک جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بچے کو میرا دے دینا کہ مہمان آئے ہیں، انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، میں گیا، خیر بچے کو فارغ کیا، کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ میں کہیں سے آ رہے ہیں، میں نے وہ تعارف نہیں کرا ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت میں کچھ کلام الہی سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے، اشتیاق کو بھائی کو ان کا نہیں پہلے آپ سنائیں۔ تو حضرت قاری رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ فرماتے ہیں، یعنی حضرت غوث علی صاحب کو قاری عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ
واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں نے ایک رکوع پڑھا تو وہ نابینا جو حافظ دیہات میں رہتا تھا بے خاص پر اس نے کہا کہ آپ حضرت قاری عبید اللہ قاری لالا تو نہیں آپ کو کیسے پتا؟ اس نابی نے کیسے پتا؟ کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اس لیے پڑھا ہے آج اس کے مقابلے میں مجھے روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں نظر جو اس طرح شد اور مد اور ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے نابینا کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اس کی بات پر بھی حیران ہوا۔ پھر جب نابینے نے قرآن سنایا بعد میں فما ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا ایک برتن رکھا ہوا تھا، جب اس نابینے نے باللہ سے شروع کیا ہے جیسے ہی ہم لوگ تو یکدم وہ ڈھکنا ایسے ہی ڈھکنے کو جنبش آئی اور جب اس نے شروع کیا تو وہ اوپر اوپر آ کے رکا، اتنے ختم ہوا رکو، پھر وہ ڈھکنا آ گیا۔ کہا عجیب کمال کر کہا میں حیران ہو گیا قرآن تو بڑی بات ہے۔ آپ کو کیوں تعجب ہوا؟ تعجب اس لیے ہوا ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تو اعوذ باللہ ڈھکن ہلا، ہم میں وہ عمل نہیں ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال ہے کہ لوٹ پوٹ نہ ہو جاؤ۔ غور سے بات کا اتنا کہنا اور دونوں صحیح بیٹھو وجہ تاری ہو جائے، وہ بات ہی پر نہیں پر رکھتی ہے۔ پھر سے پڑھاؤں گا واقع دعوانا الحمدللہ۔ والصلاة والسلام على النبي الرؤوف أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة وسلم النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات بآواز بلند کا انعامدار کی ذات بابا کا شکر جبی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محمود رب العالمين۔ حمد و صلوات کے بعد جو میں نے طیبات پڑھے ہیں اور دو اس سے پہلے کہ ان کا ترجمہ کچھ میرے ناقص ذہن و فہم میں عرض کروں، یہ یاد دہانی کے طور پر کہ آج کا یہ جمعہ تمام جمعوں کا سردار ہے، آج کا یہ جمعہ اور جب یہ جمعہ آتا تھا تو اکابرین امت چیخ چیخ کے روتے تھے کہ اب یہ مہینہ جا رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ ہمارا کرم فرما
ہم پر رحمت کی بارش فرمانے والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور اس کو یہ جمعہ ودا کر رہا ہے۔ اس جمعے کو اس لیے کہا جاتا ہے، دھن کو بند کر ہوتا ہے کہ جب جمعہ شروع ہو جائے نا، تقریر خطیب آ جائے تو ذکر اذکار اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، یہ تو اس ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ پہلا رحمت، دوسرا مغفرت کا، اور یہ تیسرا دھایا جو ہے یہ عتق من النار کا، کہ جہنم سے بالکل آزادی۔